السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کا جو میرا بلاگ ہے اس کو بنانے کا میرا یہ ٹاپک یہ تھا کہ جو کم سن بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے اور کم سن بچوں کو گھروں میں کام پر رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کل واقعہ ایک دیکھنے میں آیا۔ بیسیکلی واقعہ یہ تھا کہ سول جج کے گھر میں ایک کم سن بچی، تقریباً کم سن یعنی کہ اس کی کوئی لگ بھگ 10 سال کے ارد گرد اس کی کوئی عمر ہوگی، ایگزیکٹ فگر میں نہیں بتا پا رہی ہوں ابھی، تو اس کی یہ ایج ہے اور وہ اس کو گھر میں کام کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو واقعہ یہ تھا کہ سول جج کی جو اہلیہ ہیں وہ ان پر تشدد کرتی تھیں، اور جیسا کہ بیان دیا سول جج کی جانب سے کلیریفائی بھی کیا گیا کہ ان پر تشدد نہیں کیا جاتا تھا، لیکن بچی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان کو چمچوں سے مارا جاتا تھا، ان کو ڈنڈوں سے مارا جاتا تھا، اور اگر اس کے اسکن کی بات کریں تو اسکن بھی اتری ہوئی اور بالوں میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جج کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ بچی تو اسکارف کرتی تھی اور ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ اس کے بالوں میں کیڑے تھے نہیں تھے، زخم تھے یا نہیں تھے، وہ آلریڈی تھے۔ اور یہ بھی بیان میں سامنے بات آئی کہ بچی جو ہے وہ گھر جانے کی ضد کر رہی تھی اور ہم تو اس کو گھر تک چھوڑنے گئے، جب چھوڑنے گئے تو اس کی والدہ نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ کچھ عرصہ قبل طیبہ تشدد کیس کا واقعہ ہوا تھا، وہ بھی ایک جج کے ہی حوالے سے ایک معاملہ تھا۔ ان کے گھر میں وہ بچی کام کرتی تھی، اس پر تشدد ہوتا تھا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر جج کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دے دیا تھا اور ان کو ایس ڈی او بنا دیا تھا۔ تو ایک اور معاملہ ہمیں یہاں پر دیکھنے میں آیا ہے، اور اگر بات کریں یہ بیسیکلی سرگودا کی رہنے والی بچی ہے، وہاں سے اس کا تعلق ہے، وہاں پر بھی مقدمہ درج ہو گیا۔ اسلام آباد میں اگر بات کریں تو اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں بھی یہ درج ہو گیا ہے مقدمہ، اور ایف آئی آر کے مطابق یہ چیزیں آئی ہیں کہ وہ بچی تشدد کا شکار ہوئی ہے۔ میرے ساتھ دو سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، دو فیمیل جرنلسٹ ہیں، ایک ہیں صبا وزیر، ایک ہے روزینہ علی، دونوں نجی ٹی وی چینلز میں کام کرتی ہیں اور کورٹس بھی کور کر رہی ہیں۔ ان سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ یہ تشدد کے واقعات بڑھنے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ روزینہ سے میں پوچھتی ہوں، یہ 24 چینل میں سینئر رپورٹر ہیں، ان سے پوچھتی ہوں کہ کل کا جو واقعہ آپ نے دیکھا، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، کچھ رپورٹ ہو جاتے ہیں، کچھ رپورٹ نہیں ہوتے، کیا کہتی ہیں آپ کو، کیا رہے اس پہ؟ بالکل امرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں پر جو تشدد کے واقعات ہیں ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ بچوں کو ہراساں کرنا، ان پر جسمانی اور ذہنی تشدد کے واقعات کا ہونا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ لیکن ایسے واقعات ہو کیوں رہے ہیں؟ ہم بار بار اس سوسائٹی میں یہاں پر ہم بینگ اے جرنلسٹ بہت سی ایسی سٹوریز کور کرتے ہیں، اور جب ہم ماہرین کے پاس جاتے ہیں صرف ایک ہی جملہ سننے میں آتا ہے کہ چائلڈ لیبر کی نفی کرنی چاہیے۔ اب چائلڈ لیبر کی نفی وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف جو سڑک پر بچہ ہمیں کماتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ پھول بیچ رہا ہے، وہ کتابیں بیچ رہا ہے، وہ کہیں پر گاڑی صاف کرتا ہوا نظر آیا تو ہم نے جی کہا کہ چائلڈ لیبر کی نفی ہونی چاہیے، چائلڈ لیبر نہ ہو۔ ایسے بچے پھر بھی کہیں نہ کہیں تشدد سے کافی حد تک ہمیں نظر آتا ہے کہ تھوڑے بہت محفوظ ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے، وہ بچیاں جنہیں گھروں میں اسپیشلی لے جایا جاتا ہے، کیونکہ کمزور پر تشدد کرنا بڑا ہی آسان ہے، اور وہ بچے جن کو گھروں میں کام پر رکھا جاتا ہے ان کے لیے پراپر لا نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے ہمارا قانون کہاں پر ہے؟ سوالیہ نشان تو یہ ہے کہ کورٹ میں اس طرح کے کیسز آتے ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ ایسے کیسز کے بعد کیا ہوئی ہے؟ کیا کورٹ نے کبھی اس طرح کا کوئی لا بنایا؟ کیا ایسا کوئی قانون پاس ہوا کہ کیا نادرا جیسے اداروں کو پابند کیا گیا کہ وہ ان گھروں سے وہ ڈیٹا بھی لیں کہ گھر میں اگر کوئی بچہ ہے ان کی ایج کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک پراپر فارم فل کروایا جائے، اور وہ فارم جب کہیں پر جمع ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ایسے تشدد میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر قانون خاموش ہے۔ بچوں کے معاملے میں بھی بہت سارے جو ہمارے لاز ہیں وہ خاموش کیوں ہیں؟ اب ہمارا کام ہے، ہم آواز بنیں گے، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، ہم ہر ایک کی آواز بنیں گے، لیکن ہمارا کام تو آواز اٹھانے تک آ گیا، لیکن جو آواز سن رہے ہیں وہ آواز سننے کے بعد خاموش کیوں ہیں؟ تو بچوں پر اس طرح کے جو واقعات ہیں، خصوصی طور پر جو بچیاں، اور پھر بعد میں تشدد کے بعد اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو معلوم نہیں تھا، بچی اسکارف پہنتی تھی۔ اسکارف پہننے سے کیا مراد ہے؟ کہ مطلب آپ نے بچی کے سر پہ ڈنڈا مارا، چمٹا مارا، کوئی چمچ مارا تو کیا وہ چوٹ نہیں لگائے گا؟ اسکارف ہے نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ تشدد ہوا کیوں، آپ تشدد کو فروغ کیوں دے رہے ہیں، اور پھر انہی کے گھر میں تشدد کا ہونا جو خود ان قانون کے اداروں کے پاسدار بن کے بیٹھے ہیں، جو خود اسی قانون کے رکھوالے سمجھے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہیں سے یہ قانون ہے اور ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا۔ تو یہ ایک ایسا انصاف ہوتا ہے کہ یہاں پر اس طرح کے واقعات کا، اس طرح کے پرتشدد واقعات کا بچوں کے ساتھ رونما ہونا، ان کا سامنے آنا، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اور یہاں پر عدالتوں کو اب بولنا چاہیے، عدالتوں کو اب کم از کم ایسا قانون لازمی آنا چاہیے۔
بالکل روزینہ نے جو کنورسیشن کی ہے، لاز ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کو فالو نہیں کیا جاتا، ان کی امپلیمنٹیشنز نہیں ہوتی. میرے ساتھ صبا وزیر بھی موجود ہیں. صبا، آپ کی کیا رائے ہے؟ اور تشدد کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ چھوٹے بچوں کو گھروں پہ کام رکھنا کیا یہ خلاف قانون نہیں؟ بالکل خلاف قانون ہے، کیونکہ میں ذکر کروں گی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم لوگ اسی حوالے پر بات کر رہے تھے. اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں آپ جائیں اور ہر گھر کے دروازے پر ایک تختی جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے لگائی گئی ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر اس گھر میں بچوں کے اوپر کوئی بھی مشقت نہیں ہوگی اور اس گھر میں کوئی بھی بچہ ملازم نہیں ہے. اور ضلع انتظامیہ، کیا آپ نے جا کر ان گھروں میں چیک کیا ہے کہ بچے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ کئی لوگوں کو میں جانتی ہوں جن کے گھر کے دروازے پر یہ بورڈ تو لگا ہوا ہے، تختی، چھوٹی سی تختی لگی ہوئی ہے، بچی کی کسی بچے کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے. لیکن کیا آپ نے چیک کیا کہاں ہے ہمارا قانون؟ آپ اسلام آباد کے پوش علاقوں میں دیکھیں تو آپ کو ہر گھر میں ایک بچہ ملے گا کام کرنے والا. ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پر اس بچے کے ساتھ کیا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے. این جی اوز جو ہیں کافی ایکٹیو ہیں، اگر کوئی ایک قصہ سامنے آ جاتا ہے، تشدد کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے تو پروٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے، سب جمع بھی ہو جاتے ہیں، قانون بنتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. تو میں صرف اسلام آباد کا ہی ذکر کروں گی کہ اس وقت بھی اگر اسلام آباد میں چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رکھا جائے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ آیا کتنے بچے اب بھی گھروں میں کام کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی اگر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہے، یہ کیپٹل آف پاکستان ہے. یہ جب یہاں پر ہی ایسے واقعات ہوں گے، جب یہاں پر بھی قانون جو ہے وہ صحیح طریقے سے فالو نہیں ہوگا تو باقی جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں، باقی جو صوبے ہیں، وہاں پر کیا ہوگا؟ روزینہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں اس میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے بہت سے ابھی ایسی فیملیز ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے یہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جو غربت کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ اپ ہوتا جا رہا ہے. اور جب ایسے بچوں کے پاس آپ جاتے ہیں اور جب آپ ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بچے باہر کہیں پر کماتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو ان کا ہوتا ہے کہ ہمیں پیرنٹس فورس کرتے ہیں، ان کے پیرنٹس فورس کرتے ہیں کہ اسکول نہیں جانا، اسکول سے ہمیں کیا ملنا ہے، آپ لے کر آؤ گے تو ہی ہم ایک وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں. کیونکہ آج کل چاہے وہ دہاڑی دار مزدور ہے، اس کے لیے بھی کمانا اتنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے. ایک وقت کا جو کھانا ہوتا ہے، جو چولہا جلانا ہے، وہ بہت زیادہ مشکل ہے، تو بچوں کو فورس کیا جاتا ہے. اب یہاں پر قانون بنانے والے اداروں کی تو ہے ذمہ داری، لیکن وقت حکومت جو ہے، حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نظام بنائے کہ لوگوں کے لیے جو ان کا ایک وقت کا کھانا ہے وہ آسان ہو سکے، ان کے لیے ایک وقت کی روٹی کا جو حصول ہے وہ آسان ہو سکے، وہ مشکل نہ ہو. اور پھر ایسے لاز بنائے جائیں. ایسے میں بہت سارے جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں انہیں اپنے ساتھ انوالو کیا جائے، مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں اپنے ساتھ ملایا جائے. اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پر نادرا کے رول کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے اور ایسے فارمز بنائے جائیں. ضلع انتظامیہ ہے، جو مختلف جو تنظیمیں ہوتی ہیں، جو علاقے کی جو حلقے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسی ٹیم بنائی جائے کہ جو وہاں پر جا کے اور وہ ڈیٹا نکال سکے اور جو اس بات کو یقینی بنائے کہ اب یہاں پر گھروں میں کام کرنے کے لیے بچے نہیں ہوں گے، اور اگر ہیں تو ان پر تشدد نہیں ہونا چاہیے. بالکل بہت اچھی بات ہے یہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیسیکلی اگر غربت کی بات کریں تو غربت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ یہاں پر ایسے واقعات بھی بڑھ چکے ہیں. خاص طور پر اگر پاکستان میں پنجاب سائڈ کی بات کریں تو وہاں پر ایسے بہت زیادہ واقعات ہیں کہ چھوٹے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، انہیں کام پر رکھ دیا جاتا ہے اور ان سے بے تحاشا کام لیا جاتا ہے، جبکہ وہ پڑھنے کی عمر کو ہوتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ اول تو چائلڈ لیبر کو بالکل سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ ایسا کچھ کر رہے ہیں تو آپ اس کی ذمہ داریاں بھی اٹھائیں، تشدد نہ کریں، لیکن آپ اس کو تعلیم بھی دلوا سکتے ہیں. اول تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. لاز موجود ہیں، چائلڈ لیبر جو ہے وہ بالکل بھی الاؤ نہیں ہے پاکستان میں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہاں پر جو المیہ ہے، اب یہ جو کیس ہے اس مراحل میں داخل ہو چکا ہے کہ FIR درج ہو چکی ہے. اب صرف سماعت ہونی ہے اور عدالتوں تک یہ جائے گا، سماعتیں ہوں گی اور اس کے بعد یہ ڈیسیجن سامنے آئے گا کہ عدالت اس پر اپنا کیا موقف سامنے لاتی ہے. کیونکہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، معاملہ ہے سول جج کے، اور اس سے قبل بھی جج کا ہی معاملہ تھا کہ جب بچی جو ہے وہ اس کے گھر میں کام کرتی تھی. تو بہرحال میں اس طرح کے واقعات کو کنڈیم کروں گی. اور اگر آپ سننے والوں کے گھروں میں بھی کوئی چھوٹا بچہ یا بچی کام کر رہی ہے تو آپ بھی اس معاملے پہ ضرور سوچیں کہ آیا کہ آپ لوگ صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں یا غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں آپ سے ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.